امریکی محکمہ برائے گورنمنٹ ایفیشنسی جسے درپردہ ایلن مسک چلا رہے ہیں مبینہ طور پر ایک ماسٹر ڈیٹا بیس بنانے میں مصروف ہے تاکہ تارکین وطن کی نگرانی کی جا سکے اور انہیں ٹریک کیا جا سکے۔ منصوبہ یہ ہے کہ مختلف امریکی اداروں سے ڈیٹا اکٹھا کیا جائے۔ یہ تمام ڈیٹا امریکی محکمہ داخلہ یعنی ہوم لینڈ سیکیورٹی کے ماتحت ایک جگہ جمع کیا جائے۔ ایک امریکی ڈیموکریٹ کانگریس مین نے اس پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے اور خبردار کیا ہے کہ یہ قومی سلامتی کے لیے ایک بڑا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اصل معاملہ کیا ہے اور آپ کو اس پر توجہ کیوں دینا چاہیے؟ حکومتوں کے ڈیٹا اکٹھا کرنے کے لیے ایک نظیر۔ یہ صرف امریکی امیگریشن کی بات نہیں بلکہ اس سے ایک راستہ کھل رہا ہے جس سے مستقبل میں حکومتیں شہریوں کے ڈیٹا کو اکٹھا اور کسی ایک مقام پر جمع کر سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر پاکستان میں رواں برس کے آغاز پر ڈیجیٹل نیشن نامی قانون سامنے آیا جس پر ناقدین نے یہ کہہ کر تنقید کی کہ اس کے ذریعے حکام کی پہنچ عام شہریوں کے ڈیٹا تک آسان ہو جائے گی اور یوں عام شہریوں کی نگرانی اور بنیادی انسانی حقوق کی پامالی کا راستہ نکلے گا۔ ڈاج ایک نیا امریکی ادارہ ہے جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی دوسری مدت کے پہلے دن قائم کیا۔ مقصد دھوکہ دہی اور غیر ضروری سرکاری اخراجات کے خلاف کارروائی۔ اگرچہ ایلن مسک کا کردار مکمل طور پر واضح نہیں لیکن فی الحال وہی سب کچھ چلا رہے ہیں۔ ڈاج کی سب سے بڑی وجہ تنازع یہ ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ ان کے اہلکاروں کو کس قسم کے ڈیٹا تک رسائی حاصل ہے اور وہ ان معلومات کے ساتھ کر کیا رہے ہیں۔ اب تک ڈاج نے ان کئی اہم امریکی اداروں سے ڈیٹا حاصل کیا ہے۔ انٹرنل ریونیو سروس، ٹیکس سے متعلق تمام معلومات، سوشل سیکیورٹی ایڈمنسٹریشن، محکمہ انصاف، ڈپارٹمنٹ آف لیبر، یہ سب ادارے امریکی شہریوں کی انتہائی حساس معلومات رکھتے ہیں۔ عام طور پر یہ تمام ڈیٹا الگ الگ محفوظ سرورز پر رکھا جاتا ہے جان بوجھ کر حفاظتی وجوہات کی بنا پر۔ امریکہ سمیت بیشتر ممالک میں کسی محکمے کو کسی دوسرے محکمے کے ڈیٹا تک رسائی کے لیے باقاعدہ درخواست دینا پڑتی ہے اور اس کے لیے مضبوط وجہ درکار ہوتی ہے۔ تو ڈاج کیوں چاہتا ہے کہ یہ تمام ڈیٹا ایک جگہ پر اکٹھا کر دیا جائے؟ ماسٹر ڈیٹا بیس کیوں؟ اس طرح کا مرکزی ڈیٹا بیس فوری رسائی دے سکتا ہے، کم جانچ پڑتال اور کم نگرانی کے ساتھ یہ ایک بڑی انتظامی تبدیلی ہوگی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم کے دوران وعدہ کیا تھا کہ وہ غیر دستاویزی تارکین وطن کی تعداد میں نمایاں کمی لائیں گے۔ ان کے مطابق یہ قومی سلامتی کو محفوظ بنانے اور امریکی شہریوں کے لیے ملازمتوں میں اضافہ کرنے کا معاملہ ہے۔ 2022 میں تقریباً 1.10 کروڑ بغیر دستاویز تارکین وطن امریکہ میں رہ رہے تھے۔ ان میں سے بہت سے افراد خواہ ان کا سٹیٹس کچھ بھی ہو زراعت اور تعمیرات جیسے اہم شعبوں میں کام کرتے ہیں، اور ایک اور عام بات، ان میں سے بہت سے افراد ٹیکس ادا کرتے ہیں حتیٰ کہ درست سوشل سیکیورٹی نمبر کے بغیر بھی۔ ڈاج اسے ایک امکان سمجھتا ہے، یعنی مختلف اداروں سے ڈیٹا جمع کر کے وہ ایسے افراد کی شناخت کر سکتے ہیں جو قانونی دستاویزات کے بغیر کام کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ جو ٹیکس دیتے ہیں لیکن ان کا سوشل سیکیورٹی نمبر نہیں ہے، وہ آسان ہدف ہوں گے۔ ڈاج یہ بھی چیک کر سکتا ہے کہ کسی کی امیگریشن کی درخواست زیر التوا ہے یا رد ہو چکی ہے۔ یہ سب معلومات ڈپارٹمنٹ آف ہوم لینڈ سیکیورٹی کی ڈیٹا لیک میں شامل کر کے، اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اگر اس میں بائیو میٹرک ڈیٹا یا آئی پی ایڈریسز بھی شامل کر لیے جائیں تو پورے امریکہ میں ان افراد کی جیو لوکیشن کے ذریعے نشاندہی کی جا سکتی ہے۔ یہ ماسٹر ڈیٹا بیس صرف شناخت کے لیے نہیں بلکہ بغیر دستاویز رہائشیوں کو تلاش کرنے اور ملک بدر کرنے کا آلہ بھی بن سکتا ہے۔ غلط نہ سمجھیں، واقعی غیر قانونی امیگریشن سے نمٹنے کے جائز اسباب ہو سکتے ہیں۔ مثلاً جرمنی حتیٰ کہ پاکستان میں کسی مخصوص صورتحال میں کسی بغیر دستاویز تارک وطن کی لازمی ملک بدری کا معاملہ ہو تو۔ لیکن ایک لمحے کو سوچئے کہ ہر شخص کی اتنی حساس معلومات ایک ہی جگہ پر موجود ہو تو کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی سب کے لیے خطرہ، مختلف طرح کا ڈیٹا الگ الگ رکھنے کی سادہ سی وجہ ہے سیکیورٹی۔ اگر ایک سسٹم ہیک ہو جائے تو صرف وہی ادارہ متاثر ہوتا ہے، اگر ماسٹر ڈیٹا بیس ہیک ہو جائے تو ہر کوئی متاثر ہوگا۔ اس طرح سائبر مجرموں کو حکومت کے تمام اداروں کے ڈیٹا تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے جسے عوام یا نظام کو نقصان پہنچانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مسائل اور بھی ہیں۔ اتنے بڑے نظام میں اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کے نتائج شدید تر ہو سکتے ہیں۔ تصور کریں اگر آپ غلطی سے نشانہ بن جائیں، ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے ماسٹر ڈیٹا بیس کے بغیر بھی، جیسے کلمار ایبریگو گارسیا کو کسی ثبوت کے بغیر ایل سلواڈور کی جیل میں قید کر دیا گیا۔ اس سسٹم کے کارگر ہونے کے لیے امریکہ میں رہنے والے کروڑوں افراد کا ڈیٹا درکار ہوگا، اور ایک بار جب یہ ڈیٹا لیک بن گئی تو اس کا استعمال کسی کے خلاف بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی خاص مذہب کے پیروکاروں کے خلاف
یا حکومت کے ناقدین یا سیاسی مخالفین کے خلاف ڈیٹا غلط ہاتھوں میں گیا تو یہ نظام نگرانی، دھونس یا جبر کا آلہ بن سکتا ہے۔ اور ناقدین کا کہنا ہے کہ اگر ڈیٹا ایک بار جمع ہو گیا تو اس کا استعمال ہوگا ضرور، چاہے رسائی محدود ہی کیوں نہ ہو۔ تو خلاصہ، قوم کو قومی سلامتی کا بتا کر ایک ماسٹر ڈیٹا بیس کے حق میں رائے تو بنائی جا سکتی ہے، مگر یہ خود قومی سلامتی کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ ایک بار جب ایسا نظام بن گیا تو اسے مستقبل کی کسی بھی حکومت کی طرف سے امیگریشن سے کہیں بڑھ کر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آپ کی رائے کیا ہے؟ ہمیں ضرور بتائیں۔